اسد الغابہ فی سیر صحابہ، یہ کتاب ہے جس کے اندر صحابہ اکرام کی سیرتیں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 1.25 لاکھ صحابہ کی اگر زندگیوں کا ہم مطالعہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے کوئی کتاب ہے، تو اس کے لیے علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ علامہ محمد بن شیبانی ابن الاسیر جزری آپ کا پورا نام تھا، اور آپ متوفہ تھے 606 ہجری۔ 606 ہجری سے مراد یہ کہ آج سے تقریباً جو ہے وہ 900 سال پہلے کے محدثین میں سے آپ ہیں۔ تو علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک کے صحابہ کی تاریخ مرتب کی ہے، اور کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کے قریب جتنے صحابہ کو آپ کو حالات زندگی مل سکے، آپ نے ان تمام صحابہ اکرام کے حالات زندگی کو اس کتاب کے اندر جمع کیا جو کئی جلدوں کے اندر ہے۔ اور اسد الغابہ کی جلد نمبر 2 ہے، اور صفحہ نمبر ہے 376 اور 377 کے اوپر علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف پیش کیا ہے۔ کیا تعارف پیش کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو سلسلہ نسب تھا وہ کیا تھا، اس کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کا نام عثمان تھا، اور آپ کے والد کا نام عفان تھا، عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف القرشی الاموی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب ہے۔ اور عبد مناف کے اندر جا کر، چوتھی پشت کے اندر جا کر حضرت عثمان غنی کا جو شجرہ نسب ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ تو چوتھی پشت کے اندر جو ہے وہ آپ کا شجرہ نسب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب عبد مناف کے اندر جا کر آپ کا سلسلہ نسب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل گیا، تو آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو عبداللہ تھی۔ حضرت عثمان کی کنیت کیا تھی؟ ابو عبداللہ تھی، اور ایک قول کے مطابق آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو عمر تھی، اور آپ کا لقب ذوالنورین تھا۔ کیا لقب تھا حضرت عثمان کا؟ ذوالنورین کہتے ہیں 2 نوروں والا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کا یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح کے اندر آنے کی نسبت سے آپ کو ذوالنورین کا لقب عطا کیا گیا، 2 نوروں والا، 2 نوروں والا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا۔ آپ ذوالنورین تھے اس بنا پر کہ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح کے اندر آئی۔ آپ صاحب الہجرتین تھے اس بنا پر کہ باقی صحابہ کو تو ایک دفعہ ہجرت نصیب ہوئی، حضرت عثمان ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ پھر اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش قسمت صحابہ میں سے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی ان کی شہادت کی خبر دے دی تھی۔ دنیا میں ہی ان کی شہادت کی خبر حضور نے دے دی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مجلس لگی تھی صحابہ اکرام کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑے ہوئے تھے۔ آپ جو ہے وہ کامل الحیاء والایقان آپ کا لقب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری حیا عطا فرمائی تھی، اور بہت اللہ تعالیٰ سے اور اتنی حیا کرتے تھے کہ اکثر اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں سے چھپا کے رکھتے تھے۔ چہرے کے اوپر اس طرح چادر ڈالی ہوتی تھی جس طرح کہ عورتیں اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈالتی ہیں، بس صرف اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے حیا آتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں نبی علیہ السلام نے نام لے کر مسجد نبوی میں کھڑے کر کے ان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ العثمان فی الجنہ،
حضور نے 10 عشرۂ مبشرہ ان صحابہ کو بولتے ہیں، ان 10 خوش قسمت صحابہ کو عشرۂ مبشرہ کہتے ہیں کہ جنہیں دنیا میں نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ عثمان غنی وہ ہیں کہ دنیا میں ہی حضور نے فرما دیا کہ عثمان جنتی ہیں۔ عثمان غنی وہ ہیں کہ حضور نے ان کی زندگی میں ہی بتا دیا تھا کہ ان کو مظلوم من شہید کیا جائے گا، ان پر ظلمن شہید کیا جائے گا، ان پر ظلم کیا جائے گا اور یہ شہید ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں کہ جنہیں نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ جن کے حبالہ عقد میں یکے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیاں عطا فرمائی، تو آپ کے مسائل، آپ کے فضائل، آپ کی عظمتیں، آپ کی رفعتیں اور آپ کے مقامات اتنے ہیں کہ جن کو اگر بیان کیا جائے تو 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے۔ علماء، ائمہ، محدثین، مفسرین، فقہاء اور اہل سیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو، آپ کے فضائل کو، آپ کے مناقب کو بیان کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی جان کو ہی نہ صرف اللہ نے قبول کیا، نہ صرف ان کے ایمان کو قبول کیا، نہ صرف ان کی ہجرت کو قبول کیا، نہ صرف ان کی محبت رسول کو قبول کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کے مال کو بھی اللہ نے قبول کیا۔ ایک غزوے کے موقع پر حضور علیہ السلام، غزوہ تبوک کا موقع تھا اور اس وقت مسلمانوں کی حالت کوئی ٹھیک نہیں تھی، تنگ دستی کا عالم تھا، دشمنوں نے چاروں طرف سے مدینہ طیبہ کو گھیر لیا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے منبر پر تشریف فرما ہو کر اعلان فرمایا، حضور نے فرمایا کہ آج کوئی ایسا ہے کہ جو جنت کی خاطر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کرے، اسلام کو ان کے مال کی ضرورت ہے۔ تو جب حضور نے پہلی دفعہ اعلان کیا نا تو حضرت عثمان کھڑے ہو گئے اور آپ کا نام عثمان غنی تھا۔ غنی آپ کو اس لیے کہتے تھے کہ مکے کے سب سے بڑے تاجر تھے آپ کی تجارت نہ صرف ایک مکے کے اندر بلکہ مکے سے باہر فلسطین تک، شام تک، سیریا تک اور ان دوسرے ممالک تک آپ کی تجارتی قافلے جاتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یعنی اس حد تک آپ کے تجارتی قافلے دور دور تک کیا کرتے تھے، جاتے تھے، اور اس بنا پر آپ کو عثمان غنی کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے جب اعلان کیا نا کہ کوئی اسلام کو آپ کے مال کی ضرورت ہے، مجاہدین کو آپ کے مال کی ضرورت ہے، اور آپ کے مال کی وجہ سے جہاد کے اندر مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا، تو کوئی ایسا خوش قسمت ہے کہ جو اپنے مال سے اسلام کی خدمت کر سکے؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، 100 اونٹ مع ساز و سامان، لدے ہوئے اونٹ آپ کی قدموں میں اسلام کے لیے عثمان پیش کرتا ہے۔ جب حضرت عثمان نے اعلان کیا نا کہ میں 100 اونٹ مال سمیت اسلام کے لیے پیش کرتا ہوں، نبی علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، تقبل اللہ میرے عثمان کے اس مال کو قبول کرے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو عثمان نے 100 اونٹ مع ساز و سامان اسلام کے لیے پیش کیا ہے، کوئی اور بھی ہے؟ تو ابھی نبی علیہ السلام نے اتنا کہا نا، پھر حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، دوسری مرتبہ پھر کھڑے ہو گئے اور حضور عرض کیا کہ یا رسول اللہ 200 اونٹ مع ساز و سامان اسلام کے لیے پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے پھر دعا ارشاد فرمائی۔ تیسری مرتبہ جب پھر میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا، حضرت عثمان تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہو گئے اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ 300 اونٹ مع ساز و سامان اسلام کے لیے پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے۔ تو حضرت عثمان وہ ہیں کہ جن کے مال کو بھی اللہ نے قبول کیا، جن کے ایمان کو بھی اللہ نے قبول کیا، جن کی شہادت کو بھی اللہ نے قبول کیا، جن کی صحابیت کو بھی اللہ نے قبول کیا، جن کے قرب مصطفیٰ کو بھی اللہ نے قبول کیا، اور جنہوں نے اسلام کی خاطر 2 ہجرتیں کی ہیں، اور نبی علیہ السلام کی 2 شہزادیاں جن کے حبالہ عقد کے اندر یکے بعد دیگرے آئے، اس عظیم شخصیت کا نام عثمان ابن عفان ہے۔